اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 11 شعبان۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت عبداللہ بن مکتوم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مکتوم مسجد نبوی کے دوسرے مؤذن تھے۔ آپ کے والد کا نام قیس بن زائدہ اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، جنہیں مکتوم کہا جاتا تھا۔ اسی نام کی طرف منسوب ہو کر وہ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہونے کے باوجود دین سیکھنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں تقریباً 16 آیات حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بڑا اکرام فرماتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں تعلیم کے لیے موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مکتوم ان کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے کہیں تشریف لے جاتے تو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم کو اپنا نائب بنایا تھا۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار رہتے۔ 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوہ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستارے کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین میں گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا بہترین نظام ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نماز میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنتے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 238۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، قرض معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب وہ یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، اپنے علم کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا حالانکہ وہ چیز اس کو معلوم ہے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، انسانوں کی حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی طلب کرے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی سے بھر سکتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا کھانا پینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دیں گے اور وہ ان باغوں میں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ سورہ دخان آیت نمبر 51 سے 55 تک۔
عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج عصمت سرمے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما عصمت ہے، جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔